اللہ 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 نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ یہ مغالطات کی 8ویں قسمیں ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ یہاں مرزا قادیانی نے لا نبی بعدی اور اس میں خاتم النبیین کے مفہوم میں مرزا قادیانی خود کتنے بڑے مخمصے کا شکار ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، تو خاتم کا معنی بھی آخری ہے۔ انشاءاللہ جب اس آیت پہ بحث آئے گی تو ہم خاتم کے معنی بھی لغت سے آپ کو بتائیں گے اور قادیانی دھوکے بھی۔ یہاں ہمارا اجمالی طور پر اتنا بتانا مقصود ہے کہ لفظ خاتم سے مرزا قادیانی نے کیا مراد لیا اور اس میں بتدریج کس طرح نبوت کا اقرار کرتا گیا آپ علیہ السلام کے بعد۔ اسی طرح لا نبی بعدی کو ساری امت نے اس کا مطلب یہی سمجھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور مرزا قادیانی بھی یہی بات کہتا ہے۔ اور حمامۃ البشریٰ روحانی خزائن جلد 7 صفحہ 200 میں عربی زبان میں لکھتا ہے کہ الا تعلم ان الرب الرحیم المتفضل، کیا تو نہیں جانتا کہ رب رحیم صاحب فضل نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بغیر کسی استثناء کے خاتم النبیین رکھا، یعنی سما نبینا خاتم الانبیاء بغیر استثناء۔ بغیر کسی استثناء کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ میرے بعد کوئی تشریعی نبی نہیں آئے گا یا میرے مرنے کے بعد کوئی نبی۔ مطلقاً اللہ نے فرما دیا ہے کہ اس میں ایسا کوئی نہیں ہے کہ میری زندگی میں کوئی نبی نہیں آئے گا یا کوئی تشریعی نبی نہیں آئے گا یا کوئی امتی، نہ، مطلقاً فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، خود ہی کہتا ہے بغیر استثناء کے۔ اور آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین، اور پھر اس کے بعد فرمایا لا نبی بعدی، تو لا نبی بعدی یہ خاتم النبیین کی تفسیر ہے۔ بے بیان واضح للطالبین ولو جوزنا ظہور نبی بعد نبینا، اگر ہم اس بات کو جائز قرار دیں کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی اور نبی ظاہر ہو سکتا ہے تو یہ بات درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر ہم نے اس کو جائز قرار دیا لجوزنا انفتاح باب وحی النبوت بعد تغلیقہ، حالانکہ ایک دفعہ وحی کا آنا بند ہو چکا ہے، اب اگر ہم کہیں کہ آپ کے بعد کوئی اور نبی آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے گویا دوسرے وحی کا اعتراف کر لیا، حالانکہ وحی نبوت وہ ختم ہو چکی ہے۔ اور آگے بھی کہتا ہے وَكَيْفَ يَجِيءُ نَبِيٌّ بَعْدَ رَسُولِنَا وَقَدْ انْقَطَعَ الْوَحْيُ بَعْدَ وَفَاتِهِ وَخَتَمَ اللَّهُ بِهِ النَّبِيِّينَ، اللہ نے انبیاء کو آپ کے ذریعے ختم کر دیا۔ دیکھیں کتنے واضح الفاظ میں یہ ختم نبوت کا اقرار کر رہا ہے۔ اور روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 420 میں، اتفاق سے صفحہ نمبر بھی 420 ہے اور بندہ بھی 420 ہے، کہتے اے عرب تمہیں یہی فخر کافی ہے کہ اللہ نے اپنی وحی حضرت آدم سے شروع فرما کر اس نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم فرما دی جو کہ تم میں سے ہوئے، تمہارے ہی خطے، وطن اور علاقے سے مبعوث ہوئے۔ یہاں بھی کہتا ہے کہ وحی نبوت ختم ہو گئی ہے۔ اسی طرح روحانی خزائن جلد 5 یہاں بھی صفحہ 420، اس پر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے شان نشان نہیں کہ وہ ہمارے معظم خاتم النبیین کے بعد اور کوئی بھی بھیج دے، اور نہ ہی یہ بات اس کے لائق شان ہے کہ وہ دوبارہ سلسلے نبوت جاری کر دے اس کے بعد کہ وہ اسے منقطع کر چکا ہے۔ یہ نبوت کا سلسلہ ایک دفعہ منقطع کرنے کے بعد اللہ کے شان کے لائق نہیں کہ اس کو دوبارہ شروع کر دے۔ اسی طرح روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 145 پر لکھتا ہے اللہ وہ ذات ہے کہ جو رب العالمین اور رحمان الرحیم ہے، جس نے آسمان و زمین اور آسمان کو 6 دن میں بنایا اور آدم کو پیدا کیا، رسول بھیجے، کتابیں بھیجیں، اور سب کے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا جو خاتم الانبیاء اور خیر الرسل ہیں۔ اسی طرح یہ
روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 689 اور 688-89 پر لکھتا ہے، اے مخاطب، تو مدعی نبوت بن کر خدا تعالیٰ پر جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ ہمارے نبی کے بعد نبی بنانے کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ اب فرقان حمید کے بعد کوئی کتاب نہیں جو تمام سابقہ کتب سے افضل ہے، اور نہ ہی شریعت محمدیہ کے بعد کوئی شریعت ہوگی۔ اور اس سے آگے روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 11 پر کہتا ہے، کیا ایسا وہ شخص جو قرآن شریف پر ایمان رکھتا ہے اور آیت والا کہ رسول اللہ و خاتم النبیین کو خدا کا کلام یقین کرتا ہے، وہ کہہ سکتا ہے کہ میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسول اور نبی ہوں؟ پس بلا شبہ وہ مسلمہ کذاب کا بھائی ہے۔ اسی لیے اپنے آپ کو جماعت احمدیہ مسلمہ کہتی ہے۔ میں نے کہا مسلمہ نہ کہو، جماعت احمدیہ مسلمہ، یہ مسلمہ کذاب والے ہیں، اور کہتے ہیں اس کے کافر ہونے میں کچھ شک نہیں، اس خبیث کو کیوں کر کہہ سکتے ہیں کہ وہ قرآن شریف کو مانتا ہے۔ اور مجموعی اشتہارات صفحہ 279 اور جلد نمبر 2 کہتے ہیں، ہم بھی مدعی نبوت پر لعنت بیچتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے قائل ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں۔ دیکھیے مرزا قادیانی نے جتنی بھی گفتگو کی تو کہیں پر اس نے کوئی قید نہیں لگائی، بلکہ انہوں نے مطلقاً کہہ دیا کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب جیسے آگے اب یہ مغالطے دے رہے ہیں نا، اس کو دیکھیں اور وہ پہلے کو دیکھیں کہ خاتم النبیین اور لا نبی بعدی کا کیا معنی بیان کیا، اور اب یہ لا نبی بعدی میں یہ کیسے مغالطے دے رہے ہیں۔ پہلا مغالطہ یہ کہ لا نبی بعدی میں لا نفی جنس کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس میں نفی کمال کے لیے ہے۔ اصل میں لا میں یہ ہوتا ہے کہ یہ نفی جنس کے لیے آتا ہے۔ لا نبی بعدی کیا مطلب؟ میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ جیسے لا الہ الا اللہ میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کوئی بھی معبود اللہ کے سوا موجود نہیں ہے، تو لا نبی کا معنی بھی یہی ہے کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے کسی بھی قسم کا۔ لیکن ایک ہوتا ہے لا نفی کمال۔ لا نفی کمال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی شخص کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی، مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ مولوی تو بہت سارے ہیں لیکن مفتی تقی عثمانی صاحب کے علاوہ کوئی عالم ہی نہیں ہے، تو آپ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی اور عالم نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ مفتی تقی عثمانی جیسا کامل عالم کوئی نہیں ہے۔ تو مرزا قادیانی کہتا ہے کہ یہاں بھی نفی کا یہی مطلب ہے کہ نبی علیہ السلام جیسے کامل نبی پھر آگے نہیں آئے گا، نفی کمال کی ہو گئی۔ جیسے لا فتح الا علی، کوئی جوان نہیں ہے مگر علی کے علاوہ، لا سیف الا ذوالفقار، ذوالفقار کے علاوہ کوئی تلوار نہیں ہے، تو یہ مطلب نہیں ہے، اور بھی جوان آئیں گے اور بھی تلوار، لیکن کمال جو ہے وہ ان دونوں پر ہو چکا ہے۔ تو کہتے ہیں اس سے مراد لا نفی کمال کے لیے ہے۔ مطلب کیا ہے کہ نبی علیہ السلام جیسے کامل نبی کوئی اور نہیں ہوگا۔ دیکھیے پہلے انہوں نے کیا کہا ہے؟ مطلقاً کہا ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہے، اور یہاں کیا کہا کہ یہ نفی کمال کے لیے، یعنی نبی علیہ السلام جیسے کامل نبی آپ کے بعد کوئی نہیں آئے گا۔ لیکن یہ بات بھی اس کی سراسر بکواس ہے۔ وجہ یہ ہے کہ صحابہ کے دور سے لے کر آج تک کسی محدث، کسی فقیہ، کسی عالم، کسی مفسر نے اس کا یہ مطلب مراد نہیں لیا کہ جو مرزا قادیانی مراد لے رہا ہے، بلکہ سب کہتے ہیں کہ یہاں پر لا نفی کمال کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ لا نفی جنس کے لیے ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی نبی آپ کے بعد آنے والا نہیں ہے۔ لیکن مرزا قادیانی یہاں یہ مغالطہ دے رہا ہے۔ دوسرے میں وہ یہ کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو فرمایا لا نبی بعدی، دوسرا مغالطہ، اس کا مطلب یہ کہ میری زندگی میں کوئی نبی نہیں آئے گا، یعنی کہ نبی علیہ السلام کے حیات مبارکہ میں تو کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ کے وفات کے بعد نبی آ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ لا نبی بعدی یہاں پر حیات اور وفات کا ذکر کہاں ہے؟ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، چاہے وہ آپ کی زندگی میں ہو یا آپ کے وفات کے بعد ہو، یہ تمام کے تمام جو ہے آپ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کافر ہے، اور پوری امت نے اس کا یہی مفہوم سمجھا
لیکن مرزا قادیانی کہتے ہیں نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میری زندگی میں نہیں آئے گا، میرے بعد نبی آ سکتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک ارشاد نقل کرتے ہیں، قولوا خاتم النبیین ولا تقولوا لا نبی بعدہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے خاتم النبیین کہو، لا نبی بعدہ نہ کہو۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ نعوذ باللہ اس بات کے قائل تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبی آ سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، مرزا قادیانی خود اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ لا نبی بعدی کے حدیث کی صحت پر اجماع ہے، اور یعنی کہ یہ ایک مشہور حدیث ہے، یہ حدیث مشہور ہے۔ مرزا قادیانی بھی کہتا ہے کہ یہ حدیث مشہور ہے، اور اس کے مقابلے میں حضرت عائشہ کا جو اثر ہے اس کی تو سندی ایک تو سند کے اعتبار سے قابل اعتبار نہیں ہے، لیکن اگر ہم مان بھی لیں نعوذ باللہ کہ حضرت عائشہ کے یہ فرمان صحیح بھی ہے تو بھی مطلب یہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا مطلب یہ ہے جیسے کہ در منصور میں حضرت مغیرہ بن شعبہ کا قول نقل کیا گیا ہے کہ کسی شخص نے ان کے سامنے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں، تو انہوں نے کہا حسب کا۔ اب دیکھیے یہاں سے دلیل نہیں پکڑیں گے، حضرت مغیرہ بن شعبہ کے قول سے دلیل نہیں پکڑیں گے، حضرت عائشہ کے قول سے پکڑیں گے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تمہارے لیے اتنا کافی ہے کہ کہو خاتم الانبیاء، اور لا نبی بعدہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم آپس میں یہ بات کیا کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بعد میں آنے والے ہیں، اگر عیسیٰ علیہ السلام آ گئے فقد کان قبلہ و بعدہ، تو عیسیٰ علیہ السلام پھر آپ سے پہلے بھی ہوئے اور آپ کے بعد بھی ہوئے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس وہم کو دور کرنے کے لیے فرما رہی ہے کہ خاتم الانبیاء کہو، لا نبی بعدہ نہ کہو، ورنہ جو کم علم لوگ ہیں وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کرے۔ پھر دیکھیں ایک طرف تو وہ حدیث مشہور بلکہ متواتر، اس لیے کہ تواتر عملی طور پر پوری امت نے اس کا یہی مطلب مراد لیا ہے، جس کو ہم تواتر طبقے کے درجے میں کہہ سکتے ہیں۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو صحیح روایت ہے اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے، کنز العمال کی، وہ فرماتے ہیں کہ لا یبقى بعدی من النبوت الا المبشرات، میرے بعد نبوت میں سے صرف مبشرات رہ جائیں گے۔ مبشرات کے مراد یعنی کہ سچے خواب، تو ظاہر ہے کہ سچے خواب نبی علیہ السلام کے بعد بھی ہے، اور نبی علیہ السلام نے اسی نبوت کا 46واں حصہ بھی قرار دیا ہے سچے خوابوں کو، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا جو دور تھا وہ 23 سال پہ رہا نبوت کا، اور اس میں 6 مہینے آپ کو صرف سچے خواب آتے رہے۔ تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد اور ان کی حدیث بھی آپ کے سامنے آ گئی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نبوت میں صرف مبشرات رہ گئے، تو کیسے وہ قائل ہو گئے کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آنے والا ہے، بلکہ اس کی ہم نے وضاحت کر دی۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا انا العاقب والعاقب الذی لیس بعدہ نبی، میں عاقب ہوں، اور عاقب کسے کہتے ہیں؟ جس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہ ہو۔ اسی طرح فرمایا کہ میرے امت میں 30 دجال آئیں گے، اور ہر ایک یہ سمجھے گا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ اب اس روایت کو بھی آپ لے لیں۔ قادیانی کہتے ہیں کہ یہ 30 دجال تو پہلے ہی پورے ہو چکے ہیں۔ جب 30 دجال پہلے پورے ہو چکے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، بلکہ وہ 30 پورے ہو چکے، مرزا تو 29 کے بعد آیا ہے۔ اور بابا ہر نبی کو دعوی نبوت کرنے والوں کو اس فہرست میں نہیں شامل کیا جاتا۔ یہ تو اب بھی کتنے موجود ہیں جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ وہ پشاور میں جس کو گولی ماری تھی زاہد خان ہے، نسیم خان ہے، ایک دوسرے بھی ہے زاہد خان، اور بھی آج کل میں بھی ایک نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ تو ان مدعیان نبوت سے وہ ہے جو فتنہ اور فساد کا سبب بنے، جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور فتنہ اور فساد کا سبب بنے، اور لوگوں نے ان کے اتباع کی، اور ایسے بہت کم گزرے ہیں۔ تو مطلقاً ہر کوئی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، یہ تو اس وقت بھی 30 سے زیادہ موجود ہے جو خبیث نبوت کے دعوے کر رہے ہیں۔ تو بہرحال
تیسرا مغالطہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول کے متعلق تھا جو ہم نے آپ کو بتایا، اور ہم نے وہاں وضاحت کر دی کہ نبی علیہ السلام کے بعد چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا اجماعی عقیدہ ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لا نبی آبادی میں مطلق نفی ہم مراد لے لیں تو ایک عام آدمی اس کو سمجھے گا نہیں، اگرچہ مطلقاً نفی ہے۔ مرزا قادیانی خود بھی کہتے ہیں کہ یہ لا نفی عام ہے، یہاں پر لا نفی عام ہے، اور کہتا ہے کہ تم کہتے ہو نبی علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے گا، تو وہ کہتے ہیں کہ لا نفی عام ہے، چاہے نیا نبی ہو یا پرانا، کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ تو جب ہماری بات آتی ہے تو نیا اور پرانے میں تو مخالفت آ جاتی ہے، لیکن جب قادیانیوں کی بات آتی ہے تو کہتا ہے نہیں، لا نفی ہے، یہاں پر عام نہیں ہے، بلکہ تشریعی نبی نہیں آ سکتا اور غیر تشریعی نبی آ سکتے۔ چوتھا مغالطہ اس کے بارے میں وہ یہ کہتا ہے کہ لا نبی آبادی، کہ آپ علیہ السلام کے بعد صرف کوئی تشریعی نبی نہیں آ سکتا، صاحب شریعت نبی نہیں آ سکتا اور غیر صاحب شریعت نبی آ سکتے ہیں۔ تو ہم نے آپ کو روحانی خزائن جلسات صفحہ 200 کا حوالہ پہلے بھی دیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ الا تعلم ان الرب الرحیم المتفضل سمى نبینا خاتم الانبیاء بغیر استثناء، تو بغیر استثناء کا یہی مطلب ہے کہ اس میں کوئی تشریعی اور غیر تشریعی کی کوئی قید نہیں ہے۔ اچھا، تو یہ لا نفی کمال کے لیے نہیں ہے، یہ لا نفی جنس کے لیے ہے، اور جب لا نفی جنس کے لیے ہوگی تو پھر اس میں ساری نبوت کی قسمیں داخل ہو جائے گی۔ جیسے لا الہ الا اللہ میں یہاں لا نفی جنس کے لیے ہے، تو اللہ کے سوا جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں یہ سب کے سب اس سے نکل جائیں گے۔ اچھا، تو ان کا یہ کہنا کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی تشریعی نبی نہیں آ سکتا، یہ تشریعی اور غیر تشریعی کی کسی نے بھی اس معاملے میں کوئی تفصیل نہیں کی، بلکہ نبی علیہ السلام کے بعد کسی قسم کا نبی نہیں آ سکتا، اور مرزا قادیانی کے تحریرات سے بھی یہ ثابت ہے۔ اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اور بھی آپ نے فرمایا لا یبقى بعد من النبوۃ الا المبشرات، حضرت عائشہ کی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح آپ نے فرمایا انا خاتم الانبیاء و مسجد خاتم مساجد الانبیاء، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، موجود ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا میں نے پوچھا یا رسول اللہ انی ارا انی اعیش بعدک، میرا خیال ہے کہ میں آپ کے بعد زندہ رہوں گی، تو کیا خیال ہے اب مجھے اس بات پہ، اگر میں آپ کے بعد زندہ رہی تو کیا خیال ہے کہ آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کے پڑوس میں دفن ہو جاؤں؟ آپ نے فرمایا یہ جگہ تمہارے لیے کہاں ہے، اس میں تو میرے قبر کی جگہ ابو بکر اور عمر اور عیسیٰ ابن مریم کی جگہ ہے۔ بات واضح ہو گئی کہ بعد میں آنے والا جو نبی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی مراد لیا ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام آئے تو فرمایا کہ دجال آئے گا فلسطین باب لد سے، اور عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور اس کو قتل کریں گے، اور پھر وہ زمین کے اوپر 40 سال رہیں گے، امام ہوں گے، عادل ہوں گے، حکم ہوں گے، مقسط ہوں گے، منصف حکمران ہوں گے اور عادل ہوں گے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ تمام روایتیں بتائی جا رہی ہیں کہ نبی علیہ السلام کے بعد صرف عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں۔ تو وہ جو قول ہے لا تقولوا لا نبی قولوا خاتم النبیین لا تقولوا لا نبی بعدہ، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے وہ گنجائش کو باقی رکھ رہی ہے تاکہ لوگوں میں یہ مسئلہ نہ ہو۔ پانچواں مغالطہ وہ یہ دیتے ہیں کہ حدیث میں بعد سے مراد یہ ہے کہ ایسا کوئی نبی نہیں آئے گا جو میرے نبوت کے مغایر ہو، بلکہ میرے تعلیم کے مطابق نبی آ سکتا ہے، میرے نبوت کے مخالف کوئی نبی نہیں آئے گا جو میری نبوت کو ختم کرے۔ حالانکہ مرزا قادیانی نے تو پوری شریعت کو منسوخ کر دیا، کم بخت نے احکامات کو منسوخ کیا ہے، اور اس پر وہ کہتے ہیں فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، تو بعد اللہ کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کے بعد، پس کس بات پر وہ اللہ کے بعد ایمان لائیں گے اور اللہ کے آیات کے بعد ایمان لائیں گے؟ تو کہتے ہیں یہاں بعد اللہ سے مراد کیا ہے، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ، پس کس بات پر اللہ کے علاوہ کسی بات پر یہ ایمان لائیں گے،
یعنی اللہ نے جو کچھ ارشاد فرمایا اس پر تو ایمان نہیں رکھتے، تو اللہ کے ارشاد کی جو مخالف اور مغایر ہے وہ کون سی بات ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ تو یہاں انہوں نے بات کو کس کے معنی میں لیا؟ مخالف کے معنی میں لیا، حالانکہ یہ بھی بالکل غلط ہے، اس لیے کہ کسی لغت میں بات کا مطلب یہ نہیں لکھا ہے کہ جو ان کا مغایر اور جو ان کا مخالف ہو، بلکہ بات کا معنی یہی لکھا گیا ہے بعدیت کے معنی میں جو آ سکے۔ کسی لغت کی کتاب میں اس بات کی کوئی نقل یعنی کہ کوئی مثال آپ کو نہیں ملے گی، اور پوری امت نے اس کو یہی سمجھا کہ بعدی کا مطلب یہ۔ تو پھر یہاں بعد اللہ و آیاتی کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ خازن ابن جریر کشاف اور دوسرے مفسرین کو دیکھیں، وہ کہتا ہے لفظ بعد کے بعد کتاب اللہ کا لفظ محذوف ہے، تو اب مطلب کیا ہوگا؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ كِتَابِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، کتاب اللہ کے بعد اب یہ کون سی حدیث پر اور کون سی بات پر ایمان لائیں گے؟ تو ان تمام چیزوں کو آپ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام کے نے فرمایا کہ اچھا پھر کہتے ہیں کہ میری زندگی میں کوئی نہیں آئے گا۔ نبی علیہ السلام کی زندگی میں یہ جھوٹے پیدا ہو گئے، اسود انسی، مسیلمہ کذاب، بلکہ خود نبی علیہ السلام وہ فرماتے ہیں کہ میرے خواب میں مجھے دکھایا گیا کہ دو کنگن ہیں اور وہ مجھ سے اڑ گئے۔ فرمایا اس کی تعویل میں نے یعنی تعبیر یہ کی کہ ایک اسود انسی ہے اور دوسرا مسیلمہ کذاب ہے، اور پھر مسیلمہ کذاب سے اس زمانے میں لڑائی اور جھگڑا بھی ہوا۔ تو آپ کی زندگی میں بھی جھوٹے آئے اور آپ کے بعد بھی جھوٹے آئیں گے، لیکن سچا نہ آپ کی زندگی میں آ سکتا ہے اور نہ آپ کی زندگی کے بعد آ سکتا ہے۔ تو دیکھیے یہ لا نبی بعدی میں اس قسم کی خاتم النبیین کے اندر بھی ان کے دجل کا خلاصہ میں نے آپ کو بتا دیا، اور لا نبی بعدی میں بھی ان کے دجل کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ آپ خود سوچیں، فیصلہ کریں قادیانی کس طرح امت کے اجماعی عقائد کے خلاف جا رہے ہیں اور امت کے اجماعی عقائد کو چھوڑ کر مرزا قادیانی کی جھوٹی نبوت پر ایمان لا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں ان کے شر سے محفوظ رکھے۔